ہمیں اپنے آپ کو اس ماحول میں پرسکون رکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک جنگی ماحول بن رہا ہے، اور ایک بات یاد رکھیں، ہمارا دشمن بہت ہوشیار ہے۔ ہندو ہمارا بہت شاطر دشمن ہے۔ اس نے پاکستان پر ڈرون حملے کیے، میزائل مارے مسجدوں پر، مدارس وغیرہ پر، یعنی اس نے نفسیاتی وار کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستانی فورس یہ چاہتی ہے کہ اوپن وار نہ ہو، یعنی کھلی جنگ، کیونکہ وہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اوپن وار پھر عالمی جنگ بن جاتی ہے، کیونکہ کچھ ممالک پھر پاکستان کے ساتھ ہوں گے اور کچھ ممالک انڈیا کے ساتھ، کیونکہ پاکستان اور انڈیا دونوں ایٹمی ملک ہیں، اس لیے خطرناک حد تک یہ جنگ بڑھ جائے گی۔ پاکستانی آرمی کوشش کر رہی ہے کہ امن ہی رہے۔ پاکستانی آرمی دفاعی مورچوں پر اس وقت پہنچ چکی ہے۔ ہر قسم کا جنگی ساز و سامان، اسلحہ، جہاز، توپ، ٹینک، ایئر کرافٹ انہوں نے نصب کر دیے ہیں۔ پھر بھی یہی چاہتے ہیں کہ کھلی جنگ نہ ہو۔ آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اسی کی وجہ سے لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہو چکے ہیں، کیونکہ نیٹ انٹرنیشنل ہے اور انڈیا کے لوگ بھی مختلف پوسٹ بنا کر بیچتے ہیں تاکہ پاکستانی ڈر جائیں، اور ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری فوج دفاعی طاقت رکھتی ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر ہماری فوج کو مانا جاتا ہے۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں عام نارمل زندگی گزارنی ہے۔ اللہ پر یقین رکھیں، ایمان کو مضبوط کریں، صبح و شام کے اذکار پڑھیں، رات کے اذکار پڑھنا نہ بھولیں، اللہ سے شہادت کی دعا کریں، اسپیشلی سونے کے ٹائم اللہ سے شہادت کی دعا ضرور کریں، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہوتا ہے تو ہمیں شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ اس ملک میں 1965 کی جنگ اور 1971 کی جنگ ہوئی، تب تو سر عام لوگوں کی چھتوں کے اوپر سے جنگی جہاز گزرتے تھے، ساری رات لائٹس بند رہتی تھیں، تب تو لوگوں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اس وقت جو مسلمانوں کا حوصلہ پست ہو رہا ہے وہ صرف انٹرنیٹ کی وجہ سے ہے۔ بس دعا کیا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں ملک کو، فوج کو، مجاہدین کو، ملک کے دفاع کی خاطر ذکر و اذکار کریں، اپنی ذہنی حالت کو درست کریں، قرآن پاک کی سورۃ فتح روزانہ پڑھیں، اور مسلمانوں کو ہی اللہ تعالیٰ فتح دے، یہ دعا کریں۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، آمین۔